ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو شخص اللہ پر ایمان لایا، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک صالح عمل کیے، اپنے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اور نیک صالح عمل کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اس کا بدلہ میرے پاس ہے، میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس ہے. فلہم اجرہم عند ربہم، اپنے رب کے پاس ان کا بدلہ. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اس پر کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں. کہ اللہ پر یقین رکھے، اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے اوپر ایمان رکھے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہونی ہے اور نیک صالح عمل کرنے ہیں. ہمیں نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، درود شریف پڑھنے ہیں، ساری کی ساری چیزیں ہمیں کرنی ہیں. نبی کے طریقے پر چلنا ہے، اللہ کے حکام کو بجا لانا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ایسا کر کے آؤ گے تو میں اس کا بدلہ دوں گا. اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا اجر کیا ہے؟ جنت ہے. پھر فرمایا کہ قیامت کی ہولناکی ہوگی اور ولا خوف، کہ بہت سارے لوگ ڈرتے ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، ہائے ہم نے دنیا میں ایسی زندگی گزاری کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کیسی زندگی گزاری اور کیسے گناہ کیے ہیں، کیسی اللہ کی نافرمانی کی، کیسی رسول کی نافرمانی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلے، اللہ کے حکام کے خلاف چلے. ایسی زندگی گزاری. وہ لوگ قیامت کے دن خوفناک ہوں گے، ہولناکی کے منظر کے اندر ڈرتے ہوئے اور غمزدہ ہوں گے. ہائے ایسے غمزدہ ہوں گے کہ کوئی تو اپنی انگلی چباتے یعنی پوری چبا جائیں گے، اسے پتہ نہیں چلے گا، اتنے غمزدہ ہوں گے. کوئی تو اپنا ہاتھ چبا جائیں گے اور اس کو پتہ نہیں ہوگا، اتنے غمزدہ ہوں گے. پسینے میں شرابور ہوں گے، دھوپ کی تپش ہوگی اور انسان مارا پھرے گا، ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا، ایک نیکی کے لیے مارا پھرائے گا. باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، رشتہ دار کچھ کام نہیں آئے گا، خاندان کچھ کام نہیں آئے گا. وہ پیسے جمع کیے ہوئے، وہ کروڑوں کی دولت کیا ہے، وہ بنگلے اور گاڑی کیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. ہاں جس نے صدقہ کر لیا، جس نے خیرات کر لی، جس نے غریبوں کی مدد کی، سارے کے سارے قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، عہدیدار پکڑے جائیں گے. تم کو خلافت دی تھی، تم کو عہدہ دیا تھا، تم نے کیا کیا، کن کو فائدہ پہنچایا؟ ارے تم نے ظلم کے ساتھ لوگوں کے پیسے ہڑپ لیے. لوگ پریشان تھے، لوگ مارے پھر رہے تھے، دنیا کے اندر بھیک مانگ رہے تھے اور کیسی پریشانی کے اندر تھے اور کیسے حالات کے اندر تھے، ان کی مدد نہیں کی. آؤ تم کیسے حاکم تھے، کیسے عہدیدار تھے، کیسے خلیفہ تھے، تمہیں بھی پکڑ دو. سارے کے سارے لوگ غمزدہ ہوں گے. آج کل کیا ہے، دنیا کے اندر سب پگلا بھگت بنے ہوئے ہیں، ساری چیزیں کر لیتے، سارے گناہ کے کام کر لیتے اور بھگت بن جاتے. آپ نے بگلے بھگت کا واقعہ تو سنا ہوگا. ایک بگلا تھا،
وہ ایک تالاب کے اندر، چھوٹے تالاب کے پاس بیٹھا رہتا تھا، اور جب بھوک لگتی تھی تو بڑے تالاب کے اندر مچھلی مار کر کھا لیتا تھا۔ اتفاق سے جس تالاب کے پاس بیٹھا رہتا تھا اس تالاب کا پانی سوکھنے لگا، ہو سکتا ہے اور ہوتا ہی ہے ایسا کہ سوکھ جاتا ہے۔ اب سوکھنے لگا تو مچھلیوں نے کہا کہ اب ہم جائے کہاں، یہ تالاب کا پانی تو سوکھنے لگا، ہمیں کہیں بڑے تالاب کے اندر بھیج دیا جائے اور وہاں ہم چلے جائیں تو ہم اپنی زندگی چین سے گزار سکتے ہیں۔ تو سب مچھلیوں نے مشورہ کیا کہ یہ بگلا بگت ہے، اور بگلا بگت کو پوچھا کہ اے بگلا بگت، تو ہمیں کھاتا کیوں نہیں؟ کیونکہ میں تو بگت ہوں، میں کیسے کھاؤں؟ بگلے کو پوچھا میں تو بگلا بگت ہوں، میں کیسے کھاؤں؟ سب مچھلیوں نے مشورہ کیا کہ ہم بگلے بگت سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی چونچ کے اندر لے جا کر ہمیں بڑے تالاب کے اندر پہنچا دے، وہاں چھوڑ دے۔ تو سب مچھلیوں نے مشورہ کرنے کے بعد بگلے بگت سے کہا، بگلے بگت سے کہا کہ بھائی ہمیں بڑے تالاب کے اندر بھیج دیا جائے اٹھا کر۔ بگلے بگت نے کہا میں تو بگلا بگت ہوں، میں آپ کو چھوتا بھی نہیں ہوں، میں آپ کو کیسے اٹھا کر لے جاؤں؟ تو مچھلیوں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں ایک ایک کر کے وہاں پہنچا دو۔ بگلے بگت نے کہا اچھا، لیکن سب کو پہنچانے میں کئی دن لگیں گے، روزانہ میں ایک ایک مچھلیوں کو یا کچھ کچھ مچھلیوں کو لے جا کر یعنی بڑے تالاب کے اندر چھوڑ دوں گا۔ مچھلیوں نے خوشی خوشی ہاں کر دیا۔ اب یہ بگلا جاتا تھا، ایک مچھلی کو اٹھاتا تھا، دور جا کر لے جاتا تھا اور کھا جاتا تھا، کیا سمندر میں پہنچ جاتا، کھا جاتا تھا۔ دوسرے دن آتا، دوسرے کو مچھلی کو اٹھاتا، یہاں تک کہ چند دن تک اس کا خوراک چلتا رہا، اور یہ ایسے کرتے کرتے پوری تالاب کی مچھلی کو کھا گیا۔ یہ بگلا بگت ہے۔ تو ایسے یعنی ساری مچھلی کو کھا گیا، پھر بھی بگلا بگت رہا۔ تو انسان یعنی سارے گناہ کر لیتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کر لیتا ہے، نبی کے طریقے کے خلاف اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر بھی بگت رہتے ہیں کہ میں تو بگت ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہمیں نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں چاہے کتنی دنیا کے اندر مشقت آئے، پریشانیاں آئے، لیکن ہمیں اللہ کے احکام پر چلنا ہے۔ اللہ دنیا کے اندر بھی یعنی بدلہ دے گا اور آخرت کے اندر بھی بدلہ دے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ اپنے رب کے پاس بدلہ ہے، وہ اپنا رب اپنا بدلہ دے، اپنے طرف سے بدلہ دیں گے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں یعنی خاص مخصوص قیامت کے دن بدلہ دوں گا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکی کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت کے اندر بھی دیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نیک صالح عمل کرنے ہیں، برائیوں سے کوسوں دور رہنا ہے۔ باقی بگلے بگت پکڑا جائے گا تو پھر مر جائے گا، اس کی کوئی یعنی حالت خراب ہو جائے گی۔ اس سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی پکڑ سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی پکڑ سکتا ہے۔ یہ وضاحت سے انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے